ہم انشاءاللہ جو آخری دو لیکچر ہیں، یعنی آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ اگر آپ نے سٹارٹ لینا ہو، جیسے ہم نے مختلف سکلز کے بارے میں بات کر لی، میڈیا کی پہلے امپورٹینس، انٹروڈکشن، اور پھر سکلز اس پہ بات کی. تو اگر آپ چاہیں کہ آپ ایز اے مطلب ورکر یا ایک ایڈمنسٹریٹر آپ کوئی دعوتی ٹیم بنانا چاہیں، ایک نیٹ ورک بنانا چاہیں، تو آپ کو چند کیا سٹیپس آپ اگر لیں تو آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی. آپ جو ہے نا کم سے کم اپنی ورکنگ سٹارٹ کر پائیں گے. تو کیونکہ ہماری اتنی جو ڈسکشن ہے یا یہ جو کلاس ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہمارا مقصد تو بیسیکلی ان دی اینڈ تو یہی ہے کہ ایک اچھا آپ کو تیار کیا جا سکے کوئی دعوتی نیٹ ورک چلانے کے حوالے سے. خود سے یا کسی ٹیم کے ساتھ مل کر آپ ایک دعوتی سیٹ اپ چلا سکیں. آپ جو ہے نا شیئرنگ کر سکیں. اس کے کئی انداز ہیں، مطلب کوئی ایک انداز نہیں ہے. آج کل بہت سی فیسلٹیز ڈفرنٹ طرح کی موجود ہیں. میں مطلب اس کی بلکہ اگزامپل کوٹ کروں گا کہ کل کچھ دن پہلے میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے مختلف جو احادیث سینڈ کرنے کا اور قرآن و حدیث کی معلومات سینڈ کرنے کا ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں. تو اس نے بتایا کہ ماشاءاللہ اس میں اس کو اتنی کامیابی ملی ہے کہ ان کے پاس 2000 گروپس ہیں واٹس ایپ کے. اب یہ مطلب ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے کہ اگر 2000 گروپس ان کے پاس موجود ہیں، اور اگر ایوریج ایک گروپ میں چلیں زیادہ 200 نہیں بھی، یعنی 150 بھی یا 150 سے 200 اسٹوڈینٹس بھی ہوں یا پارٹیسپینٹس ہوں، تو یعنی یہ لاکھوں میں ان کا میسج جاتا ہے. تو بڑے مطلب انداز ہیں کہ وہ کس طرح وہ ایک گروپ میں شیئر کرتے ہیں. اس گروپ میں صرف ایڈمن ایڈ ہیں، اور وہ پھر آگے شیئر ہوتا ہے جو ابھی ہے ان کا مٹیریل. تو یہ ایک انداز ہے. اور وہ ان کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس گروپ کے ذریعے، ان گروپس کے ذریعے بڑے کام کیے. ہم نے ایون کوئی 50 لاکھ کے قریب کا ڈونیشنز اکٹھی کی، اور وہ ہم نے سوسائٹ سیلاب زدگان وغیرہ میں بانٹی. تو اس طرح کے بہت سے انداز ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آپ ایک عالم دین کے طور پر آپ جب کوالیفائی کر لیتے ہیں اپنے اسلامی یا کوئی بھی اور عالم دین، اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو چند سٹیپس، یعنی ہم مشورے دے سکتے ہیں. ہم آغاز میں چند کوئی بات کر سکتے ہیں کہ وہ یہ والی چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہے، کیا چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ اپنے بنائیں. ٹھیک ہے. جو ہے نا اپنے اکاؤنٹس بنانا جو کہ تمام اہم سائٹس ہیں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایکٹیو ہیں، جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اور ان پہ آپ کے اکاؤنٹس بن سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے پاس بہت سی فیسلٹی ہیں واٹس ایپ پہ. جیسے نئے فیچرز آتے رہتے ہیں. جیسے اب یہ کمیونٹی کا فیچر ہے کہ آپ ایک میسج کرتے ہیں اور اس کمیونٹی کے تمام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ آپ جو ہے نا اس طرح کی فیسلٹیز ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی پہچان کے حوالے سے نا یہ والے اکاؤنٹس بنا کے تو اس پہ شیئرنگ شروع کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اچھا، اسی طرح اگر آپ منظم کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے ویب سائٹ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پراپر ڈیزائن کر لیں. تو یہ بھی بہت زبردست ایک چیز ہے کہ جس میں آپ بالکل ایسے ہی ایک سیٹ اپ چلا لیتے ہیں جیسے مطلب ایک تمام آرگنائزڈ فارم میں آپ انفارمیشن رکھ سکتے ہیں. وہ ویڈیو فارم ہے، وہ آڈیو فارمز ہیں، وہ گرافکس ہیں، وہ ایون ٹیکسٹ ہے، جو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل مٹیریلز ہیں وہ آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں ویب سائٹس پر.
अच्छा, इसी तरह एक अहम चीज है कि आप अपनी वेबसाइट नहीं भी बनाना चाहते तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप जो है ना अ, अ, अपना मटेरियल रख सकें। ठीक है, उसमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हैं और इसी तरह ब्लॉग की वेबसाइट्स भी हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं। और इस तरह वर्डप्रेस है और इसी तरह blogger.com है। अच्छा, ये वाली वेबसाइट्स आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप अपने नाम से या कोई भी मतलब अलग से वेबसाइट बनाने की बजाय जिसमें आप डोमेन नेम और उसका परचेज करते हैं, होस्टिंग, उसके लिए तो जाहिर बात आपको जरा एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ता है या हैंडल करने के लिए मुश्किल पेश आती है। तो ये वेबसाइट्स आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप अपनी वेबसाइट बना लें इन वेबसाइट के ऊपर। जिस इसको ऐसे ही समझे जैसे आपको एक स्पेस मिल जाती है, जैसे एक बड़ा कोई स्टोर है उसमें आपको अपना शोकेस रखने की स्पेस मिल जाती है और ये बड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको हर तरह की आप अपनी वेबसाइट वो रख सकते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, वर्डप्रेस वगैरह पर। इससे क्या है कि आपका मटेरियल, रेलिवेंट मटेरियल वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आपके लिए ये बड़ी फैसिलिटी रहती है कि आप उससे उसके फायदा उठाएं और दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाएं और आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बाज़ का रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, चीजें रिमूव हो जाती हैं या और बहुत से मसाइल होते हैं। और इवन बहुत सी सोशल मीडिया वेबसाइट पर लोग प्रॉपर कुछ पढ़ने के लिए नहीं आते। ठीक है, वो सिंपल एक एंटरटेनमेंट का तासर होता है और एंटरटेनमेंट के लिए ही आते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पे लोग ज्यादा मतलब उन चीजों को सीरियसली देखते हैं और उस पे उनको देख लेते हैं। मतलब वो के लिए एक वे आउट है कि आप इसको इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक चीज है न्यूज लेटर। अब न्यूज लेटर क्या है? न्यूज लेटर जस्ट लाइक मैगजीन है कि आप जिस तरह एक कोई महाना रसाला जारी होता है यहाँ रोजाना की सॉरी रोजाना की बुनियाद पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वीकली या 15 रोज बाद अगर आप क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे रखे हुए आर्टिकल्स और इसी तरह आप किसी और वेबसाइट के लिंक्स या जो भी आप चीज देना चाहें, लिंक्स या वीडियोस वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनको आप एक न्यूज़ लेटर फॉर्म में सेंड कर देते हैं, ईमेल्स पर या लिंक फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक अच्छा है तरीका कि ताकि आप अच्छी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन बहुत से लोगों को पहुंचा देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप न्यूज़लेटर जारी करना शुरू कर दें। वो बिल्कुल ऐसा ही तरीका है कि जैसे जो है ना आप कोई मैगजीन जारी कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। अच्छा, इसी तरह आपके पास कम्युनिटी जर्नलिज्म, हमने इसको पहले भी हल्का सा फुल्का डिस्कस किया था कि आप का मकसद तो दावत है। आप चाहते हैं कि आप जो है ना दावत का काम करें और आपकी दावत ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो। लेकिन आप उसमें फायदा ये करते ये हैं कि आप कोई कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क बना लेते हैं। मसलन आप ऐसा करें कि आप कोई जैसे आप में से कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कुछ लोग, और इवन आप बरादरी, शहर, इलाका या किसी भी तरह से जो है ना आप कोई कम्युनिटी का सेटअप बनाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो है ना लोग उस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, उस कम्युनिटी को विजिट करते हैं और उससे ना जज्बाती वाबस्तगी हो जाती है। मसलन आप किसी शहर का पेज बना लें या वेबसाइट बना लें, आप किसी कम्युनिटी से मुराद
ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، یعنی مختلف طبقات کی بنا لیں. اسی طرح آپ معاشرے کی کوئی بھی کمیونٹی لے کر اس کا بنا لیتے ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد تو دین کا کام ہی ہے. تو آپ اس کمیونٹی کا بنا کے ان کے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آڈینس آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. جو لوگ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں. تو کمیونٹی جرنلزم کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس نام سے کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں یا سوشل میڈیا نیٹ ورک بناتے ہیں، لوگوں کو اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر آپ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں. تو اس طرح یعنی آپ لوگوں کو جو ہے نا، آپ جیسے آپ کی تنظیمیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کیا کوئی مطلب برادری کا یا خاندان کا اکٹھ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنا میسج ڈلیور کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جس کے لیے اس سے آپ جو ہے نا دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کالم نگار، رائٹرز یا ایسے لوگ جو سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں ڈفرنٹ طرح کا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو مٹیریل پرووائڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں، کچھ لوگ لکھنا بہت اچھا جانتے ہیں، بولنا بہت اچھا جانتے ہیں، اور ان کی بڑی اچھی گرپ ہوتی ہے چیزوں پر، لیکن ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص ٹاپک پہ بیٹھ کے جو ہے نا اس کو ریسرچ کریں، اس کا جو ہے نا مختلف طرح کے اس کی گہرائی میں جائیں، ٹھیک ہے، اور اتھینٹسٹی چیک کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ان ٹاپکس کو ٹچ ہی نہیں کرتے. اب آپ کا ظاہر بات مقصد ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے دین کے بارے میں، دینی معلومات کے بارے میں. تو آپ جو ہے نا فائدہ آپ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اپنی انفارمیشن جمع کر کے کسی اور کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ، اس کو بنی بنائی انفارمیشن مل جاتی ہے اور وہ آپ کے بتائے ہوئے مواد کے مطابق وہ لکھ دیتا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کو پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کو اچھا لکھنا آتا ہے. تو وہ آپ کی دی ہوئی انفارمیشن پر جو آرٹیکل لکھتا ہے یا ویڈیو بناتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا پازیٹیو یعنی میڈیا ورک کرتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹلی فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں بڑے پیمانے پر لوگوں کو، وہ ان تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ خود سے کچھ لکھتے ہیں یا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اب خود تو اتنا نہیں لکھتے، آپ بیک اینڈ پہ رہتے ہیں، آپ سامنے نہیں آتے. خاص کر خواتین کے حوالے سے بعض اوقات ویڈیو بنانا یا سامنے آنا مشکل ہوتا ہے. تو ان کو بھی یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ رہ کر انفارمیشن جمع کر کے یا ریسرچ کر کے، تو وہ مٹیریل کچھ کالم نگار کو، کوئی اچھا بولنے والے یوٹیوبر کو، یا جو بھی جن کا بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ بڑے آرام کے ساتھ اپنے لیے انکم جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز ایکسپلین کرنا چاہے یا کچھ پوچھنا چاہے؟ ہاں، ہو گئے. چلیں نام چینج ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کسی کو مٹیریل دے دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹاپکس کون سے لیں یا کس پہ دیکھیں. تو اس میں مخالف پروپیگنڈے کا جواب دینا. آپ مختلف سوشل میڈیا سائٹس دیکھیں گے، مختلف اکاؤنٹس دیکھیں گے، یا بہت سی چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، اور کیونکہ آپ نے پرپز فلی بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے،
وہ آپ کے کچھ مقاصد ہیں وہاں آنے کہ آپ بغیر مقصد کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو جب آپ وہاں پہ آئیں گے تو آپ ہر وہ مٹیریل دیکھیں گے. ٹھیک ہے. جو کہ اسلام مخالف اور جو کہ دین مخالف ہوگا یا ہماری استاوت کے خلاف ہوگا یا جس میں کوئی پروپیگنڈا کیا گیا ہوگا, کوئی سوال اٹھایا گیا ہوگا, کوئی ایسی مطلب مٹیریل ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی اقدار کو, شاعر کو یا اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. آپ اس کے جواب کے لیے ریسرچ کریں گے, احادیث, قرآن, دلائل وہ اکٹھے کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. اور یہ جواب ہر پلیٹ فارم پہ ہو سکتا ہے. مثلا اگر وہ چیز اخبار میں چھپی ہے تو آپ لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھیں گے. اگر وہ چیز ٹی وی پہ آن ایئر ہوئی ہے تو آپ فون کر کے یا کسی بھی طرح فیڈ بیک دیں گے. اگر وہ چیز سوشل میڈیا کے مختلف کسی ویب سائٹ پہ ہے تو آپ اس کی انتظامیہ کو ای میل کریں یا کسی طریقے سے جواب دیں. اگر وہ کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر دیں, فیڈ بیک دے دیں. یعنی جو بھی وے آؤٹ یوز ہو سکتا ہے اب وہ استعمال کریں تاکہ جو جواب دیا جا سکے. جو بھی کوئی ایسی نیگیٹو حرکت ہوئی ہے یا کوئی چیز اناتھینٹک یا پروپیگنڈا مٹیریل شیئر ہوا ہے تو اس کا جواب دیا جا سکے. اچھا, اسی طرح آپ جو ہے ہم نے پہلے بھی ہلکا کی بات کی ہے اس پر کہ آپ آن لائن دروس اور لیکچر کلاسز وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں. جیسے گوگل میٹ ہے, اس کی فیسلٹی ہے, یہ زوم اس کی فیسلٹی ہے. پھر آپ ایون ویڈیو کال کر کے بھی آپ چیزیں مطلب ڈسکشن یا اس طرح کے پروگرام شروع کر سکتے ہیں, کلاسز چلا سکتے ہیں, جس سے آپ کو باقاعدہ طور پر اچھی آڈینس مل جاتی ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ بعض اوقات فزیکل آنا پسند نہیں کرتے تو آپ ان کے لیے آن لائن فیسلٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح بڑا آسان ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ویسے سنگل لیکچر لوگ بور ہو جاتے ہیں یا وہ اتنا اچھا امپریشن نہیں رہتا, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کوشچن آنسر فارم میں کسی سچویشن کو جو ہے نا سامنے لے کے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. جو ہے نا کہ آپ کوشچن آنسر فارم میں اس کو لے کے آتے ہیں اور سوال جواب کی شکل میں نہ صرف آپ آن لائن یا لائیو یہ پروگرام کر سکتے ہیں یا انہیں سوال جواب دے سکتے ہیں, بلکہ آج کل جیسے آڈیو میں ہوتا ہے کہ سوال اور اس کا جواب, اور اسی طرح آپ ویڈیو فارم میں بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ سوالات کے جوابات کا کوئی سلسلہ شروع کر دیں. ایون اگر یہاں ان سب کے نہیں ہے, آپ ایسے واٹس ایپ گروپ بنا لیں, آپ خود کو ایک اسکالر کے طور پر پریزنٹ کریں اور جو ہے نا لوگوں کے سوالات کے جواب دینا شروع کریں. اس سے ظاہر بات آپ کا آہستہ آہستہ ہلکا باب بنے گا. جب آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے, لوگوں کو جوابات دیں گے, تو آپ کے لیے ایک اچھی راہ کھلے گی مختلف طرح کے جو ہے نا پلیٹ فارمز پر. وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایون اخبارات پہ بھی سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے, ریڈیو پہ ہو سکتا ہے, ٹی وی پر ہو سکتا ہے, اور آپ اپنے ہلکا احباب میں بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں یا کس طریقے سے ہم اپنا آن لائن ایک دعوتی سسٹم سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے مختلف چیزیں کو ڈسکس کیا کہ ہم اپنا جو ہے نا نیوز لیٹر جاری کر سکتے ہیں, کمیونٹی جرنلزم کے ذریعے کر سکتے ہیں, ہم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں, ہم جو پروپیگنڈا اس کو آنسر کر سکتے ہیں, آن لائن دروس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اچھا, اس طرح لائیو سیشنز
لوگ اس میں بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں کہ وہ لائیو کوئی سیشن ہو تو اس کو جوائن کریں. ظاہر بات یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور میڈیا کو یوز کر کے بھی ہو سکتا ہے. اور میڈیا میں یوز کرتے وقت آپ کے پاس جو جو آپشنز اویلیبل ہیں، اگر آپ الیکٹرانک میڈیا تک رسائی رکھتے ہیں اس چینل یا ریڈیو پہ آپ آن لائن آ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی آپشن ہے. لیکن اگر وہاں نہیں تو کم سے کم سوشل میڈیا جو ہے نا، وہاں پہ آپ کے پاس بڑی اچھی فیسلٹی ہے کہ آپ لائیو ہوں اور لوگوں کے کوشچن جو ہے نا وہ اس کا جواب دیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ لائیو پہ آ کے کر سکتے. اچھا، اور اسی طرح جو آپ کے ٹریڈیشنل میڈیا میں اخبارات اور رسائل اور ان کو اب چیزیں سینڈ کرنا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی چلے نہیں، آپ اپنے طور پر نہیں کچھ تیار کر پاتے، لیکن آپ ایسا سیٹ اپ جیسے واٹس ایپ گروپس یا ان میں یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو یوز کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کی بنائی ہوئی ویڈیو اور گرافکس اور ٹیکسٹ جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھا، اسی طرح جو اس پہ دعوت کے حوالے سے یا آپ اپنے مٹیریل کی تیاری کے حوالے سے ایک بڑا اچھا مشورہ یہی ہے کہ آپ مختلف تہواروں پر مختلف رسومات کے بارے میں، سماجی موضوعات، سماجی برائیوں پر، معاشرتی اطوار پر، لوگوں کے نفسیاتی مسائل پر، اور اسی طرح ایسے ٹاپکس جو عام بندے کے مسائل ہیں ان پہ اگر آپ مختلف طرح کا مٹیریل تیار کر کے اس کو اگر آپ وائرل کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو اس کا اچھا رسپانس آ جاتا ہے. اسی طرح کلپس کو تیار کرتے ہیں آپ، نہ صرف اپنے بلکہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کلپس کو تیار کر کے وہ بھی آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں یا لائیو کر سکتے ہیں. اچھا، یہ یہاں تک تو ہماری یہ ڈسکشن تھی، اور ابھی ایک کوشچن ہے شاید کسی کا، آپ بتائیں. جی میرا کوشچن ہے، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا نا کہ ہم اس سے انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ سے. اچھا دیکھیں، انکم اب کس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں پہ آپ ایز اے جاب کام کریں تو یہ آپ کے لیے انکم ہے کہ مثلاً آپ کسی پلیٹ فارم کو جوائن کر لیں. اچھا، اگر نہیں تو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے خود سے کرنا ہے. اس میں اگر تو آپ نے دعوتی اور اپنے لیے کام کرنا ہے تو اس کے وہاں پر آپ کے لیے انکم کے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں، آج کے دور میں ویب سائٹ، بلاگ، یہ سب چیزیں گوگل ایڈ سے منسلک ہو جاتی ہیں. اگر آپ اچھی تحریر لکھ رہے ہیں، اچھا آپ کے پاس ویورز آتے ہیں اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، تو یقیناً آپ کے جو ہے نا آپ اس کو گوگل ایڈسینس اس کے ساتھ لگا لیں گے تو آپ کا وہاں پہ انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے. وہ اگر آپ کی تحریروں کو پڑھا جا رہا ہے، تحریر ہے یا اچھا یہ ہے تحریر کی فارم میں جو بلاگز ویب سائٹ وغیرہ پہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ ویڈیو کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کانٹینٹ جنریٹ کرنے پر انکم جنریشن وہ اس کے کئی ذرائع ہیں. مثلا یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب کے بھی آگے دو حصے ہیں، یوٹیوب شارٹس الگ ہے، یوٹیوب ٹریڈیشنل الگ ہے. اسی طرح ٹک ٹاک وہ بھی شارٹ میں بھی ہے، لانگ ویڈیو بھی ہے، وہ الاؤڈ کرتا ہے. پھر آگے چل کے فیس بک اب مونیٹائز کر رہا ہے پیجز کو بھی اور آئی ڈیز کو بھی، وہاں پر بھی آپ کو انکم ہوتی ہے اور وہ مناسب انکم دے دیتے ہیں. اور انسٹاگرام، وہاں پہ لوگوں کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ریچ اچھی ہے، فالوورز اچھے ہیں، تو آپ کے لیے انکم جنریٹ ہوتی ہے. تو یہ سارے طریقے ہیں آپ کے لیے انکم جنریشن. اس کے علاوہ اگر ویسے فری لانسنگ کرنا اور آن لائن ورکنگ، اس سے بھی آپ کے لیے انکم جنریٹ ہو جاتی ہے. جی، اور کسی کا سوال ہو؟ چلیں انشاءاللہ پھر ہم
نیکسٹ اگر لاسٹ کلاس ہے اس کو جوائن کریں گے. ابھی اس کلاس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.